اور الحمدللہ پورے پاکستان سے تیاری کی جو خبریں آ رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قوم تیار ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے. جمعے کے دن نکلے تھے جی وہاں سے لاہور سے. یہ لاہور میں شروع کیا ہم نے جمعے کے دن, اور اس کے بعد ہم شادر مرید کے, کاموں کی, احمد آباد, گجرانوالہ پہنچ گئے. میں خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بڑے عرصے سے تقریباً تمام ان کے بڑے جلسوں میں بھی ساتھ رہا ہوں, ریلیز بھی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ ہم نے گزاری ہیں. اور یہ سب مانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جس طرح عمران خان میں صلاحیت ہے عوام کو موبلائز کرنے کی, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ جو پچھلے 3-4 دن سے ہو رہا ہے نا, یہ تو کبھی عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہوا. اور میں خصوصی طور پہ بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ مجموعی طور پہ تو اللہ کی مخلوق بے تحاشا نکل رہی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ شہر ختم ہو جاتے ہیں, مخلوق ختم نہیں ہوتی. لیکن جو سب سے قابل ذکر بات میرے لیے رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جہاں سے ہم گزرتے ہیں, جہاں پہ بھی 7 رہائشیں ہیں, کوئی چھت ایسی نہیں ہوتی, کوئی کھڑکی ایسی نہیں نظر آتی جہاں پہ خواتین اور بچے نہ کھڑے ہوں. تو یہ جو ہے وہ سیاسی ورکرز کی صرف مارچ نہیں ہے, یہ پوری قوم, چاہے عورت, مرد, بڑے, بچے, سب اس کے اندر شامل ہو گئے. اور ایسا شعور پھیل گیا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اس لیے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کامیاب ہوں گے, الیکشن ملے گا, یہ نہیں ملے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کا فوری ہدف جو ہے اس مارچ کا وہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے, جو کہ واحد ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے, اور میں تھوڑی اس بحران کے اوپر بھی بات کروں گا, وہ ہدف ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو پچھلے 6-7 ماہ میں عمران خان نے جدوجہد کی ہے اور جس طریقے سے قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس سے بہت بڑا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے. وہ تو ابھی سے حاصل ہو چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے. یہ اب آپ جو مرضی کر لیں, آپ جتنی مرضی طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دیتے رہیں, آپ جتنا مرضی لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں, آپ چینلز کو بند کریں, اینکرز کو اٹھائیں, لوگوں کو تشدد کریں, برہنہ کر دیں, لیکن یہ جو ذہنوں کی تبدیلی ہے اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے. یہ ایک نیا پاکستان ہے, کسی کے دماغ میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک نیا پاکستان ہے. اور یہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی طاقت کے لیے, اپنے اختیار کے لیے آج کھڑا ہے, اور وہ کسی اور کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کے فیصلے اگر ہونے, پاکستان کی عوام کے بارے میں فیصلے ہونے, پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلے ہونے, تو پاکستانی قوم کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کریں گے, اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا. کوئی لندن امریکہ سے بیٹھ کے, کوئی بند کمروں کے اندر پاکستان کے عوام کے لیے فیصلے نہیں کرے گا. یہ فیصلے جو ہیں اس کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے. اب جو کیا جا رہا ہے روکنے کے لیے, ایک طرف تو مجھے لگتا ہے کہ پرویز رشید نے بڑا ٹائم گزارا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ, تو میاں نواز شریف کی گنتی بھی پرویز رشید کے ساتھ رہ کے جو ہے نا وہ گنتی خراب ہو گئی ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں 200 بندے نظر آ گئے تھے کہ 2000 بندے نظر آ گئے تھے. میاں صاحب جو جی ٹی روڈ آپ چھوڑ کے گئے تھے, یہ وہ جی ٹی روڈ نہیں ہے, یہ جی ٹی روڈ بدل چکی ہے. آپ نے زندگی میں اتنی مخلوق نہیں دیکھی جتنی اس وقت یہ مخلوق نکل رہی ہے. یہی وجہ ہے, یہی خوف ہے. 200 بندے نکل رہے ہوتے نا تو اسلام آباد کے اندر آپ نے کنٹینرز کا قبرستان نہ بنایا ہوتا, وہ ایسے نہ لگ رہا ہوتا کہ اتفاق فاؤنڈری کی کوئی ورک شاپ ہے جہاں لوہا نظر آ رہا ہے. اگر لوگ نہ نکل رہے ہوتے تو چینلز کو فون کر کے یہ نہ کہا جا رہا ہوتا کہ کوریج کم کریں. اگر بول ٹی وی زیادہ دکھا رہا ہے, کوریج کر رہا ہے, تو کیبل آپریٹرز کے اوپر دباؤ ڈال کے بول ٹی وی کی نشریات نہ ڈسرپٹ کی جا رہی ہوتی. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے حقیقی آزادی لینی ہے اور کسی کو اس راستے میں نہیں آنے دینا. مارچ کے لیے جس رفتار سے ہم نے پلاننگ کی تھی, اور میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی مجھے کہتے رہے اسد نہیں چل سکیں گے, اور انہوں نے مجھے کہا تھا, اور وہ حقیقت نظر آ رہی ہے, انہوں نے کہا تم دیکھنا صرف شہر نہیں, شہروں سے باہر نکلیں گے, قصبوں کے اندر تمہیں نظر آئے گا کہ لوگ جس طرح نکلیں. اور آپ کل ایک چھوٹی سی جگہ جی موڑ احمد آباد,
آپ وہاں پر دیکھ لیں کہ جو عوام وہاں پر نکل کے آئی ہوئی تھی، اسی طریقے سے جس علاقے سے گزرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا. اب ہمارے پاس دو ہی آپشنز تھیں خان صاحب کے پاس، یا تو بیچ میں راستے چھوڑتے ہوئے وہ جلدی کر کے کوشش کریں اور جمعے کو یہاں 4 تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں، یا یہ ہے کہ یہ جو ایک تاریخی مارچ ہو رہی ہے، جیسے میں کہا اس وقت پاکستان میں ذہنی انقلاب آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے عوام کے ساتھ اگر لگتے ہیں 2-4 دن زیادہ تو بے شک زیادہ لگا دیں، اور وہ پورا جو علاقہ ہے ادھر سے عوام کے ساتھ رابطہ رکھ کر آگے چلے. تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 2-4 دن اگر زیادہ لگتے ہیں تو وہ بے شک لگ جائیں. کل میں نے متبادل ایک پلان جو ہے وہ بنا کر خان صاحب کو دے دیا ہے. آج انشاءاللہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کہ کس دن وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس دن یہاں پہ اسلام آباد میں پہنچا جائے. لیکن ایک بات کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، وہ جو دن بھی ہوا، وہ جو تاریخ بھی ہوئی، جس دن عمران خان نے یہاں پہنچنا ہے، پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا اجتماع آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے. ایک عوام کا سمندر آنے والا ہے. وہ خوفزدہ ہوئے میں وہ جبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو حکومت اگر آپ کی ہے تو آپ جتھے لے کے آگے. شرم کرو، تم پاکستان کے عوام کو جتھے کہتے ہو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے ووٹ سے تمہیں اقتدار ملا کرتا تھا. اب تمہیں یہ جتھے نظر آتے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کے عوام کی شعور بیدار ہو گیا ہے. ان کو نظر آ گیا ہے کہ تم لوگوں نے صرف لوٹا ہے اس ملک کو، اپنی دولتیں بنائی ہیں، خاندان تمہارے امیر ہوئے اور پاکستان کے عوام غریب ہوتے چلے گئے. وہ وزیر اعظم بیچارہ جو کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے، اس کو ابھی تک یقین ہی نہیں آتا کہ میں وزیر اعظم ہوں. انہوں نے کوئی پچھلے 2-3 دن سے بڑی باتیں کی ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم معیشت ٹھیک کرنے کے لیے لکھے ہو، خدا دا خوف کرو. ایسا کرے نا میاں شہباز شریف، عمران خان تو نکلا ہوا نا عوام کے اندر، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آئیں اپنے سیکیورٹی پروٹوکول دور کریں اور آپ کو میں پنجاب کے نا پنجاب کے ووٹ لے کے آپ جیتے رہیں. باقی صوبوں کو تو ویسے ہی آپ نے کبھی لفٹ نہیں کرائی، پنجاب کے ووٹ پہ آتے تھے. آئیں ذرا نکلے، میں آپ کو پنجاب میں لے کے جاتا ہوں عوام کے اندر. ذرا بیٹھے نا عورتوں کے سامنے، پولیس پروٹوکول نہیں، رانا ثناءاللہ کی دھمکیوں کے پیچھے چھپ کر نہیں، رینجرز کے پیچھے چھپ کر نہیں. آئیں ذرا عوام کے اندر نکلے، آپ کو لگ پتہ چاہے گا کہ عوام سمجھتی کیا ہے کہ آپ نے کتنی خدمت کی اور معیشت کتنی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کی ہے. آپ نے ایک عام پاکستانی کی کا زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے. آپ یہ جو اشتہار چلا چلا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے نا، لوگ اب بیوقوف بننے کو تیار نہیں ہیں. جتنا مرضی آپ الیکٹرانک میڈیا کنٹرول کر لیں، جتنا مرضی پرنٹ میڈیا کنٹرول کر لیں، آج سوشل میڈیا نے پاکستان کے عوام کو آزاد کر دیا ہے. آپ کا جھوٹ بکنے نہیں والا. لیکن میاں شہباز شریف، میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا، میرا چیلنج یاد رکھنا. آئیں ذرا عوام کے اندر کھڑے ہو کے دکھائیں، لگ پتہ جائے گا قوم کدھر کھڑی ہوئی ہے. اب آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بڑی اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہی، جی آپ کس سے بول رہے ہیں، آپ کو الیکشن کس سے چاہیے. دیکھیں یہ پاکستان میں ہے، کاغذ پہ تو جمہوری نظام ہے بڑے عرصے سے کم 1973 کے آئین جب سے بنا ہے اس وقت تو ایک جمہوری نظام ہے. اور جمہوری نظام کے اندر یہ کام، یہ فیصلے کرنے سیاستدانوں کے کام ہوتے ہیں. لیکن اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کا بڑا کردار رہا ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر، بڑے فیصلوں کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار رہا ہے اور وقتاً فوقتاً پاکستان کی عدلیہ کا بھی کردار رہا ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس وقت 2017 کے اندر جس دن برہان کے اوپر روکا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، تو اگلے دن صبح سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا، میں اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سڑکوں پر کیوں ہیں، آپ آئیں نا، ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں. تو سپریم کورٹ سے تو سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طریقے سے صحافت پہ قدغن لگائی جا رہی ہے، جس طریقے سے صحافیوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جس طریقے سے 75 سالہ سینیٹر بھی تشدد سے بچ نہیں سک رہا ہے، آپ اس کے اوپر تو اپنا ایکشن لیں نا. یہ تو آپ کے پاس اختیارات ہیں، یہ تو آئین میں آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری تو پوری کریں. اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھی پتہ ہے ان کو، یہ میں ان کو کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا کہ پاکستان کی فوج بڑی زبردست دلیر بہادری والی فوج ہے، بے تحاشا قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. یہ خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ یہ فوج آج تک ساری جنگیں آ رہی ہیں. خواجہ آصف تم پرانا سب چھوڑ دو، پچھلے 20 سال میں اس فوج نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں،
پاکستان کے خلاف دہشت گردی جو ہو رہی تھی اس جنگ کے اندر جس طریقے سے شہادتیں ہوتی نہیں ہیں، کل بلوچستان کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں. یہ فوج جو ہے یہ اپنی قوم کے لیے جان دینے والی قوم ہے، لیکن اس فوج کو یہ بھی پتا ہے کہ اس فوج کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اس کے اسلحہ نہیں ہے. اس فوج کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کی قوم کھڑی ہوئی ہے. اس کے عوام، اس کی قوم جو ہے اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں. وہ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کے دل میں ان کی جگہ ہیں. پاکستان کی فوج کی طاقت پاکستان کی قوم کی محبت ہے. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں پر نظر یہ آ رہا ہو کہ ساری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی ہے لیکن ریاست کہیں اور کھڑی ہوئی ہے، اور کوئی اگر غلط فہمی یہ رکھتا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ 1-2 لوگ ہیں جو یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم خوفزدہ کر کے دبا لیں گے، اگر پاکستان کے عوام کی محبت جو ہے اپنی فوج کے ساتھ اس کو خوف میں بدلنے کی کوشش کی گئی تو یہ فوج کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا، قوم کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. قوم فیصلہ دے بیٹھی ہے، دشمن ہے اس ملک کے، ہم گھرے میں دشمنوں کے اندر، قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے. جب تک اس بحران سے نکلنے کے لیے ایک نیا الیکشن کال نہیں کیا جاتا، اور میں یہ آپ کو لکھ دوں جس دن الیکشن کال ہوا آپ کو یہ جو سب اتنی بڑی مشکلات نظر آتی ہیں نا یہ اگلے دن سے غائب ہونی شروع ہو جائیں گی. سارے سیاستدانوں نے اپنے حلقوں کے اندر چلا جانا ہے. عمر ایوب بیٹھے ہوں گے ہری پور میں، ان کو فکر صرف یہ ہوگی سامنے ان کے پی ڈی ایم کا بندہ کون کھڑا ہوا ہے، ان کو باقی سب بھول جانا ہے. واحد طریقہ یہ ہے ملک کو بحران سے نکالنے کا، جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور ملک کو بحران سے نکالے، ایک نئے الیکشن کا اعلان کرے اور ملک کو آگے بڑھنے دے. بہت بہت شکریہ. عمر صاحب 2014 میں آپ نے لانگ مارچ جو کیا اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے. ابھی بھی جو آپ کا حقیقی آزادی مارچ ہے اس کے بھی جو پلان ہے وہ ہر دوسرے دن چینج ہوتا جا رہا ہے. جو 2014 میں جس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیا ابھی بھی اسی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یا واقعی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے جی پس پردہ، وہ تو میں آپ کو بالکل 2 ٹوک بتا سکتا ہوں. جہاں تک پلان چینج ہونے کی بات ہے، عمر ایوب صاحب میرا ہم دونوں کا جو ہے فوجی خاندانوں سے تعلق ہے. جب جنگ شروع ہوتی ہے بھائی جان تو وہ جنگ میں یہ نہیں کہتے میں نے پلان یہ بنایا تھا اب جو کچھ بھی ہو جائے میں ایسے ہی کروں گا. جیسے جیسے آگے حالات نظر آتے ہیں آپ فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم بھی جو ہے جیسے جیسے مارچ آگے بڑھی ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں. جہاں تک مقاصد نہ حاصل کرنے والی بات ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، فوری الیکشن پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. ہر دن جو گزر رہا ہے الیکشن کے بغیر اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، لیکن اس سے بڑا جو ہدف ہے، اس سے بڑی کامیابی عمران خان حاصل کر چکے ہیں، پاکستان کی قوم حاصل کر چکی ہے. لکھ لیں میرے الفاظ، پاکستان کی سیاست دوبارہ کبھی وہ نہیں ہونے والی جو پچھلے 30-40 سال سے چل رہی تھی. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کتنا کراؤڈ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ طالبات نہ مانیں گے کیا احتجاج کی صورت اختیار کریں گے؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا آپ کہہ رہے ہیں فوری الیکشن، تو آپ کے پی کے میں اور پنجاب میں کمیٹی ڈسالو کریں گے؟ بالکل کریں گے. ظاہر ہے جب ہم فوری الیکشن مانگ رہے ہیں تو کے پی اور پنجاب کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوگی نا بھائی. ہم تو خود کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس میں پہل کیوں کریں پہل؟ کیوں کریں پہل بھائی جان؟ بچے نہیں بیٹھے ہوئے سامنے. آپ کو الیکشن چاہیے. ملک کے اندر اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت، یہ پنجاب کی حکومت سے تو پاکستان میں بحران نہیں آیا ہوا. پاکستان میں بحران آیا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت، چوروں کی حکومت، ضمیروں کی منڈی لگا کر، حرام کا پیسہ لگا کر خریدی ہوئی حکومت، بیرونی مداخلت سے لائی ہوئی حکومت. وہ حکومت جس کے بارے میں، وہ عدم اعتماد کی تحریک جس کے بارے میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے. یہ وہ حکومت ہے. بحران تو اس کی وجہ سے، وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت کی وجہ سے بحران ہو، ہم کل توڑ دیتے ہیں. کراؤڈ کے حوالے سے بتا دیں کہ کراؤڈ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں اگر کسی کو پہلے شک تھا نا، پچھلے 3 دن میں اس کا شک ختم ہو جانا چاہیے. اچھا یہ بتا دیں کہ حقیقی آزادی کا آپ نے لانگ مارچ کا نام رکھا ہوا ہے، جب آپ کی حکومت تھی کیا اس وقت قوم جو تھی غلام تھی یا اس وقت آزاد تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن کی ڈیٹ تک اس کے بعد یہ جو آپ کہتے ہیں حقیقی آزادی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، تو کیا اس وقت قوم آزاد ہو جائے گی یا جب الیکشن آپ جیتیں گے اس کے بعد قوم آزاد ہوگی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں.
से। और साथ ये भी बता दें कि आपका जो लीडर है वो फौज के बारे में तो यकीन कर रहा है कि सादिक और अमीन के बजाय जाफर कह रहा है, कुछ और कह रहा है, उसके बारे में भी आप फौज के सीधे भी पढ़ रहे हैं। एक आपका जो लीडर है फौज के बारे में कुछ और कहता है और बिल्कुल भी नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं कहते। आप सवाल मुझे एक जगह दिखा दें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है जी, इनका नाम भी लिख ले, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दें इमरान खान का जो उसने फौज के खिलाफ दी हो, एक, कभी भी नहीं। वो इमरान खान चाहता है मुल्क के रियासती इदारे ताकतवर हों, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की जरूरत है, इसलिए वो नहीं चाहते और वो ये काम नहीं करते कि अमेरिका जाएं, लंदन जाएं और अपनी ही फौज के बारे में उनको बताएं बाहर जाके बैरूनी आकाओं को कि ये मेरी फौज जो है ना ये बड़ी साजिशी फौज है। वो श्रीलंका के अंदर छुप के भारत के वजीर आजम से इसलिए नहीं मीटिंग करते क्योंकि मुझे मेरी फौज से डर लगता है। ये काम नवाज शरीफ के करने के हैं, ये काम जो है ये जरदारी के करने के हैं। सुन लेना भाईजान, अब आप हकीकी आज़ादी के ऊपर। सर जी, इमरान खान वजीर आजम थे, वजीर आजम के ओहदे से हटे हुए नहीं थे। जिस वक्त सवाल पूछा गया था जिसका जवाब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, क्या जवाब था? एब्सोल्युटली नॉट। वजीर आजम होते हुए कहा था, रूस का दौरा वजीर आजम होते हुए किया था। इमरान खान ने तो आपको आजाद दिखाया था, जो उन्होंने वादा किया था 26 साल पहले, न मैं झुकूंगा किसी गैर के सामने, न कौम को झुकने दूंगा, उन्होंने तो करके दिखाया था। अच्छा, तो मर साहब आप पिंडी में बैठ के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक तो बताएं अटक की क़यादत जुल्फी बुखारी साहब है, गुलाम सरवर खान भी यहाँ पर प्लान क्या है? आप टी चौक में पड़ाव करेंगे, रावलपिंडी मरी रोड पे आएंगे, मरीड आएंगे, फैजल हसन चौहान भी डिप्टी स्पीकर भी यहाँ बैठे हुए, प्लान क्या है पिंडी का? सर, जो डी चौक है वहाँ के तो नहीं, वहाँ पे जाने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगह मुख्तस की हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ एहतजाज हो सकता है, उन तमाम जगहों पे हम जाने का हक रखते हैं। मरी रोड पिंडी पे हम आने का हक रखते हैं। तो हो सकता है ये जो आपने बहुत सारी सवाई डी चौक के बाकी जगहों के जिनका जिक्र करा था, हो सकता है हम सब में जाएँ। हम तो बिल्कुल सियासत में नहीं लाना चाहते। हम तो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर ऐसा बुरान खड़ा हो कि DGISPR और DGISI को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। हम तो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर इतनी निकम्मी क्या बोलना चाहिए, टट्टू हुकूमत हो कि जिससे अपनी फौज का नुक्ता नज़र ने आवाम को जाके बता सकें और उनको मजबूर हो जाना पड़े कि वो खुद आके अपना नुक्ता नज़र पेश करने की कोशिश करें। ये उनका काम नहीं है मेरे भाई। सियासत के अंदर तो घसीटा जा रहा है। ये मौजूदा सूरत हाल की वजह से आप इलेक्शन का ऐलान करें, सियासत में घसीटना ये होता है कि इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये हो, इनको हटाओ और इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो। वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के आइन में ये हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को है। वो जो पहले सवाल पूछ रहे थे हकीकी आज़ादी क्या, हकीकी आज़ादी ये कि पाकिस्तान के अवाम फैसले करेंगे। जिस दिन आपने ये हक तस्लीम कर लिया और आपने फैसले का हक दे दिया, हकीकी आज़ादी हो गई। जो मर्जी इलेक्शन जीते उसके बाद, चाहे चांस वैसे उसका लगता कोई घाटी है। अब एक जरा सा मैं इसके ऊपर भी बोल दूं जी, ये जरा सुने, ये जमहूरियत पसंद है, ये आइन पसंद लोग हैं। वजह क्या देते? सच सच बताएं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे मुंह पे बोलें कि तुम झूठ बोल रहे हो। आप मुस्लिम लीग नून वालों से, पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हो, क्या वजह देते हैं इलेक्शन क्यों नहीं कराना? बोलते क्या हैं? वो कहते हैं हम फारिग हो जाएंगे, पाकिस्तान की अवाम हमारे खिलाफ है, हम जिस इलेक्शन में जाते हैं। ये हमें कहते हैं बराह रास्त, यार की कर दो, कैसे इलेक्शन करा सकते हैं? हमने तो फारिग, खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम उनके खिलाफ खड़ी हुई है, इसलिए पाकिस्तान की अवाम को हक नहीं होना चाहिए। भाई अगर ये इलेक्शन जीत के मैंडेट लेके आए हुए होते ना, तो फिर एक जवाब बताता ठीक है जी, जमहूरियत में हुकूमतें मकबूल हो जाती हैं, कम मकबूल हो जाती हैं, ऐसा चलता है सिलसिला। ये जमीरों की मंडी लगा के आए हुए हैं, ये बैरूनी मुदाखलत करके आए हुए हैं। 155 सीटों वाला जो है वो इस वक्त अपने अवाम के अंदर खड़ा हुआ है और 82 सीटों वाला जो है वजीर आजम हाउस में बैठा हुआ है। थैंक यू जी।